بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اشکی ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تحریک انصاف کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ عمران لور کلب ہے، یا کہ کچھ ایسے لوگوں کا گروہ ہے جو ایک فتنہ کا شکار ہے۔ میں اکثر جب فتنہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اتنا سخت ورڈ استعمال نہ کیا کریں۔ اب کیا کیا جائے؟ عمران خان کی محبت میں جو بھی بندہ مبتلا ہوتا ہے وہ سر ہر حد کراس کر جاتا ہے، اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ابھی اس وقت جو خبر میرے پاس ہے وہ نعوذ باللہ اس میں تو توہین مذہب کی ہر حد کو کراس کر دیا گیا ہے، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر اور بھی ہے کہ صرف ملاقات کرنے پہ اور اپنے صوبے کے عوام کے حقوق کی بات کرنے پہ علی امین گنڈا پور کے خلاف بھی جوتھیوں نے جو ہے وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ جی محض 24 گھنٹے کے اندر ہی ایک بڑا فیصلہ واپس لینا پڑ گیا ہے اور پرویز الہی صاحب نے بھی دستخط کر دیے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے ڈونلڈ لیو کے حوالے سے۔ یاد ہے نا نام آپ کو، وہ سائفر والے جو امریکی سفارتکار تھے۔ جناب ان کو امریکی ایوان نمائندگان کی ایک ذیلی کمیٹی نے طلب کیا ہے، اور معاملہ ہے پاکستان کے انتخابات میں جو دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اس حوالے سے۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ امریکہ کا پاکستان کے انتخابات سے براہ راست کیا تعلق، اور امریکہ کی ایوان نمائندگان کے جو رکن ہیں اور ان کی کوئی ذیلی کمیٹی، اس کا کیا جو ہے وہ استحقاق ہے کہ وہ پاکستان کے معاملے پہ اس طرح اجلاس بلائے؟ تو سر ان کا کوئی حق بنتا ہے یا نہیں بنتا یہ تو الگ بات ہے، لیکن تحریک انصاف نے جو کچھ کیا یہ اس کا خمیازہ ہے، اسی کا رزلٹس آپ کے سامنے ہے۔ میں پچھلے کئی ماہ سے تسلسل کے ساتھ آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ تحریک انصاف جو پاکستان میں امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے کا نعرہ لگا رہی ہے، وہی تحریک انصاف امریکہ میں لابنگ فرمز کی خدمات حاصل کر رہی ہے۔ ان کو جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے کی ادائیگیاں کی جا رہی ہیں، اور یہ ادائیگیاں جو ہیں وہ روپوں میں نہیں ہو رہی سر، یہ ادائیگیاں جو ہیں وہ پاؤنڈز اور ڈالر میں کی جا رہی ہیں، جس میں 40,000 پاؤنڈ، 45,000 پاؤنڈ، اسی طرح 40,000 ڈالر، 45,000 ڈالر، مختلف فرمز ہیں۔ مجموعی طور پہ آئی تھنک کہ 4 لابنگ فرمز کی جو ہے خدمات حاصل کی گئی۔ یہ ان لابنگ فرمز کی جو لابنگ ہے یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے نا کہ ایوان نمائندگان کے کوئی 30-32 اراکین نے ایک خط بھی جو ہے جو بائیڈن انتظامیہ کو تحریر کیا تھا، خیر نہ اس خط پہ کوئی اثر پڑا، اور نہ ہی اس ذیلی کمیٹی کی جو میٹنگ ہے جس میں ڈونلڈ لیو صاحب کو طلب کیا گیا ہے کہ جی آئیں ذرا اس پہ جواب دیں، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ لیو جو ہے وہ وزارت خارجہ کا جو ڈیسک ہے جو کہ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ اور وسط ایشیا جو ہے اس کے معاملات کو دیکھتا ہے، تو اس لیے ان کو بلایا گیا ہے اور ان سے سوال و جواب بھی ہوں گے۔ اب یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے، وہ اس پہ کوئی اجلاس کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں نے پیسے ویسے لیے ہیں تو وہ پیسے لینے کا جو ہے وہ معاوضہ جو ہے اس کا عوض اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں تو دیتے رہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس اجلاس کا پاکستان کی سیاست پہ، پاکستان کی حکومت پہ کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو امریکہ میں صدارتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، یہ اس حوالے سے بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو سکتی ہے نا، کیونکہ امریکہ میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ اپنا پاکستانیوں کا ووٹ بینک موجود ہے، تو لہٰذا ان کے لیے بھی تو وہ ووٹ درکار ہوگا نا۔ اگر الیکشن میں کوئی جائے گا تو وہ کوشش تو کرے گا، تو یہ سٹینڈ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب خبر یہ بھی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے انہوں نے دستخط کر دیے ہیں، انہوں نے کاغذ پہ گوٹھا لاتا جے۔ اور چودھری پرویز الہی صاحب جو کہ مختلف مقدمات کی پیشی کے لیے کبھی لاہور آتے ہیں، کبھی پنڈی، کبھی کہیں، لیکن وہ حال مقیم مڈیالہ جیل ہے آج کل، تو ان کی پیشی تھی لاہور میں سینٹرل مجسٹریٹ کے سامنے، اور وہاں پہ جناب خبر یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے ضمنی انتخابات میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور انہوں نے پی 32 گجرات سے
اپنے جو نامینیشن پیپر ہیں ان پہ سائن کر دیے ہیں۔ چودھری صاحب نے اس سے پہلے بھی سائن وین کیے تھے، پیپر جمع ہوئے تھے، لیکن ان کے پیپر ریجیکٹ کر ہو چکے تھے۔ اب ضمنی الیکشن میں انہیں اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی، یہ تو آنے والا وقت جو ہے وہ بتائے گا، لیکن چودھری صاحب نے ایک باری پھر لنگوٹ کس لیا جائے۔ اب دیکھیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک بڑا اہم فیصلہ لیا ہے۔ انہوں نے تمام صوبے کے جو سرکاری سکولز ہیں وہاں پہ طلبہ اور طالبات کو جو ہے وہ سکول میں دودھ کی جو سہولت ہے وہ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے جو ڈبہ پیک دودھ ہے وہ بچوں کو فراہم کیا جائے گا، اور پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ راجن پور سے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور بچوں کو فلیورڈ جو ملک ہے یہ دیا جائے گا، اور گریجولی یہ پروجیکٹ جو ہے وہ پورے صوبے میں جاری کیا جائے گا۔ اس کا بنیادی مقصد بچوں میں جو غذائی کمی ہے اس کو دور کرنے کے حوالے سے ہے، اور سرکاری اسکولوں میں اس قسم کی سہولت جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ خواب ہی کیا جا سکتا تھا۔ ایسے لگژری قسم کے پرائیویٹ اسکول تو موجود ہیں جو بچوں کو وہاں پہ جو ہے وہ فروٹس اور دیگر جو کھانے کی اشیاء ہے وہ فراہم کرتے ہیں، لیکن اس کے عوض وہ چارج بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ سرکاری اسکولوں میں بغیر کسی اوور چارجنگ کے یہ سہولت دی جا رہی ہے۔ اور جناب میاں نواز شریف صاحب کے صاحبزادے دونوں جو ہیں حسن اور حسین نواز، جو کہ وطن واپس آئے تھے، ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جو عدالت نے منسوخ کر دیے ہیں، وہ آج اسلام آباد کی عدالت کے سامنے پیش ہوئے ہیں، احتساب عدالت کے سامنے، اور 3 ریفرنس میں وہ چونکہ شریک ملزمان کے طور پہ تھی، ان کے وارنٹ جاری کیے گئے تھے گرفتاری کے لیے، لیکن اب وہ آئے ہیں اور تینوں ریفرنس میں انہوں نے بریت کی درخواستیں بھی دائر کر دی ہیں۔ لگ تو یہی رہا ہے کہ جناب ان کو یہ درخواستیں جو ہیں وہ منظور ہو جائیں گی اور بریت ہو جائے گی۔ ظاہر اس سے پہلے انہی کیسز میں مریم نواز اور میاں نواز شریف کے نام بھی تھے اور وہ بھی بری ہو چکے ہیں، تو یہ بھی بری ہو جائیں گے۔ لیکن ایک فیصلہ وزیر اعظم صاحب کا، بلکہ میرا خیال ہے کہ پہلا فیصلہ اور پہلا ہی فیصلہ جو ہے ان کو واپس لینا پڑ گیا۔ یہ ہے اتحادی حکومت کا نقصان، یا فائدہ یا نقصان۔ فائدہ یہ ہے کہ اب مشاورت کرنی پڑے گی، نقصان یہ ہے کہ انہیں فیصلہ واپس لینا پڑا۔ وزیر اعظم صاحب نے چیئرمین ارسا کی تقرری کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جس کے مطابق جناب سابق چیئرمین وابڈا ہیں ظفر محمود صاحب، انہیں ارسا کا چیئرمین نامزد کیا گیا۔ اس معاملے پہ سندھ کی طرف سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا گیا، تحفظات کا اظہار کیا گیا، چونکہ سندھ کا یہ موقف ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ارسا میں جو چیئرمین کا عہدہ ہے یہ روٹیشن بیسز پہ ہوگا، یعنی کہ اگر اس بار پنجاب کے پاس ہے تو اگلی بار کسی دوسرے صوبے کو جو ہے چیئرمین کا عہدہ دیا جائے گا، اور یہ مشاورت سے عمل ہونا تھا۔ لیکن یہ جو نگران حکومت ہے، نگران حکومت نے ایک آرڈیننس کے ذریعے اس میں چینجنگ کر دی تھی اور یہ اختیار وزیر اعظم کو دے دیا تھا۔ وزیر اعظم صاحب نے اسی آرڈیننس کی موجودگی میں اپنے اختیار کا استعمال کیا اور ظفر صاحب کو جو ہے چیئرمین ارسا تعینات کر دیا۔ لیکن اب سندھ کے احتجاج کے بعد یہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا ہے، یعنی کہ مشاورت سے فیصلہ ہوگا۔ یہ ذرا نقصان تھا، میرا خیال ہے کہ اپنا وفاق یہ جو ہوتی ہے حکومت آپ کی کولیشن گورنمنٹ۔ اور سر اب میں نے آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کرنی ہے وہ خبر ہے یوتھیوں کی سوچ سے متعلق، اور بڑی بھیانک قسم کا معاملہ ہے۔ ایک تو عمران خان، میرا خیال ہے کہ یوتھیوں کے لیے ون اینڈ اونلی جو اپنا ان کا قبلہ ہے نا، اس کا نام ہے عمران خان، کیونکہ عمران خان کے علاوہ اور کوئی بندہ بھی ان کے لیے قابل قبول نہیں۔ ہاں، اگر کوئی بھی لیڈر، وہ کوئی بھی ہو، ایون کہ وہ علی امین گنڈا پور ہی کیوں نہ ہو جو اس وقت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے، وہ بھی اگر عمران خان کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہے، لائلٹی ہے، تو یہ اس کی تعریفیں کریں گے۔ لیکن اگر ان کو ذرا سا شک گزرے کہ یار یہ بندہ بھی ڈنڈی کرے گا یا ہمیں یہ ذرا کسی اور طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ سر بغیر کسی ہیل و حجت کے اور بغیر ٹائم ضائع کیے فوری طور پہ اپنی توپوں کا رخ اس کی طرف کر دیں گے۔ حماد اظہر صاحب نے، یہ جو ظاہر پی ٹی آئی پنجاب کے صدر بھی ہیں اور اس وقت یہ اشتہاری بھی ہیں، روح پوش بھی ہیں، مفرور بھی ہیں، کوئی نہیں پتہ کتنے ہے، لیکن ٹویٹس ان کے آتے رہتے ہیں، x.com پہ یہ ہر لمحہ و لمحہ جو ہے رپورٹس کرتے رہتے ہیں۔ کسی ایسی جگہ پہ تو ہیں نا جہاں پہ یہ ساری سہولتیں ہیں، اور وہ ادارے ہمارے جو ماشاءاللہ ایک سیکنڈ میں پتہ لگا لیتے ہیں کہ جی فلاں بندے نے فلاں جگہ سے جو ہے وہ ای میل کیا ہے، ٹویٹ کیا ہے، یا جو بھی کیا ہے، سوشل میڈیا کا یوز کیا ہے، IP ایڈریس کے ذریعے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔
حیرت نہیں ہوتی کہ یہ اس کا پتہ کیوں نہیں چل رہا کہ یہ حماد اظہر کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے. لیکن خیر چلے جی، یہ جو وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے بعد علی امین گنڈا پور کی جو باڈی لینگویج تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ رکھی ساری چیزیں، کہ ظاہر ہے علی امین گنڈا پور صاحب میں وہ ٹھاٹ باٹ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ دبنگ سٹائل نظر نہیں آ رہا تھا، وہ دھمکیاں شمکیاں اب نہیں تھیں. اب تو جناب بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی جیسا معاملہ ہو چکا تھا. اب تو جناب پرائم منسٹر اور میں جی آپ کے ساتھ ہوں اور ہم آپ کی حکومت کو کبھی بھی ڈیسٹیبلائز نہیں ہونے دیں گے. تو اسی طرح کے وعدے وہی تھے. پھر صوبے کی مجبوریاں تھیں، چیف سیکرٹری کی تعیناتی تھی، اور اچھا جسٹر تھا. میں اس کی مخالفت نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے یہی راستہ ہے. اگر آپ لڑائی کرتے رہیں گے تو اس لڑائی کا نقصان عوام کو اٹھانا پڑے گا. اب آپ کو جو ہے اپنی آئینی اور ریاستی ذمہ داری کو ادا کرنا پڑے گا. سیاست آپ کریں اپنی اپنی، وہ جیسے کہا تھا نا کہ سیاست اپنی اپنی اور ریاست سانجھی، تو یہ ہونا چاہیے. لیکن سر اب اس ملاقات کے بعد اور اب تک کی جو رپورٹس سامنے آئی ہیں اس کے بعد حماد اظہر صاحب کا کہنا ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا جی علی امین کی ملاقات اور میڈیا ٹاک کو یہ نہ سمجھا جائے کہ عمران خان یا عوام کی مینڈیٹ چوری پر کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا جی علی امین اول تو ایسا کبھی کرے گا نہیں، اور اگر، یہ ذرا غور کیجئے گا، اور اگر کیا تو وہ خود جانتا ہے کہ جماعت اور عوام کے کیا جذبات ہیں. ہمارے ہزاروں لوگ اس وقت ناحق قید ہیں اور آدھی قومی اور پنجاب اسمبلی جعلی ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اچھا، یہ جو اگر والا ہے نا، یہ سیدھی سیدھی دھمکی ہے کہ یاد رکھنا اگر آپ نے ذرا سی بھی ہینکی پھینکی کی تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا. بھائی سب کو پتہ ہے کیا ہونا ہے. جو بندہ بھی یہ سوچے کہ یار عمران خان کی سوچ کیا ہے، اور کیا عمران خان پاکستان کا محب وطن ہے یا پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ سوچ کے ذرا سا بھی اچھی طرف جانے کی یا پاکستان کو جو آگے بڑھانے والی سوچ ہے اس کی طرف آگے بڑھے گا، تو سر یہ جو کلٹ ہے نا یہ اسی طرح کا رسپونڈ کرے گا. یہ ادھر ادھر جانے کی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. یہ عمران فین کلب ہے. اس کا جو محور ہے وہ صرف عمران ہے. اگر عمران کے علاوہ آپ ذرا سی بھی سوچ رکھیں گے تو یہ آپ پر چڑھ دوڑیں گے، کیونکہ ان کے دماغوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. یہ تو علی امین گنڈا پور کا معاملہ ہے نا کہ چلیں جی علی امین گنڈا پور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، ایک سیاسی جماعت کے ورکر ہیں، ایک پولیٹیکل فگر ہے، اور ان کی سیاست سے آپ جو ہے وہ اپنا اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور اس کی حمایت بھی کر سکتے ہیں. آپ ان کی سیاسی سوچ کو صحیح یا غلط اپنے پیمانے سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس سے ہٹ کے اگر کوئی آپ کے جذبہ ایمانی پہ ہی حملہ کر دے اور آپ یہ آپ ان سے جو ہے نا کچھ بھی بعید کر سکتے ہیں. یہ جو بندہ بھی فتنہ عمران کے نرغے میں آ گیا اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. وہ پھر میرا خیال ہے کہ ایسی ہے جیسے کہتے نہیں ہے کہ رسی دراز کر دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کی، تو پھر ایک ہی وقت میں وہ رسی کھینچی جاتی ہے. لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی واقعی رسی دراز ہے یار. ایک پڑھے لکھے بہت ویل ایجوکیٹڈ لوگ بھی اس حد تک جا سکتے ہیں. آپ کا سیاسی اختلاف جس کے ساتھ بھی ہے آپ اس پہ تنقید کریں، آپ کا حق ہے، آپ کر سکتے ہیں. آپ علی امین گنڈا پور کے کسی سیاسی فیصلے سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں. آپ ان کو دھمکی دینا چاہیں آپ دھمکی دے سکتے ہیں. ممکن ہے آج آپ دھمکی دے رہے ہیں، کل کو پھر آپ علی امین گنڈا پور کے نعرے لگانا شروع کر دیں. یہ چونکہ سیاست میں کچھ بھی حرف آخر تو نہیں ہوتا نا، لیکن یہ کیا کہ آپ ہر حد سے گزر جائیں، آپ لوگوں کے جذبہ ایمانی کے ساتھ بھی ٹکرانے کی کوشش کریں. یار کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے. یہ ابھی میرے سامنے ایک ٹویٹ ہے، یہ کوئی سید علی رضوی صاحب ہے. میں نے ان کا نا وہ پھر جا کے سارا وہ پروفائل جو ہے وہ چیک کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یار ان کے اندر پاکستان کے خلاف اتنا زہر بھرا ہوا ہے، پاکستان کی فوج کے خلاف اسپیشلی، پاکستان کے اداروں کے خلاف، ایون کہ پاکستان میں جو عمران خان کے خلاف سیاست کرتے ہیں نا ان کے خلاف شدید قسم کی نفرت کا اظہار کرتے ہیں یہ. لیکن ان کا جو ٹویٹ ہے میں بڑا حیران ہوا کہ یار کوئی بندہ اس حد تک آگے جا سکتا ہے. مطلب مسلمانوں میں
مختلف جو فرقے ہیں وہ تو موجود ہیں، لیکن سب کا بیت اللہ شریف پر جو ہے وہ اتفاق ہے۔ اور بیت اللہ شریف کے حوالے سے جو مختلف روایات پائی جاتی ہیں ان کے مطابق زمین پہ اس سیارے پہ جو سب سے پاک جگہ ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔ اور بیت اللہ شریف ظاہر ہے اس کے طواف کے لیے تو یار حسرت ہوتی ہے نا کہ اللہ کبھی اپنے گھر بلائے، وہ وہاں پہ بلانے کے بغیر تو بندہ جا نہیں سکتا یار، یہ سب کی حسرت ہوتی ہے۔ لیکن اس بندے نے، اب میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کروں، اور اس کا نام کیا ہے؟ سید علی۔ حیرت ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کی، اس ٹویٹ میں ایک تو انہوں نے تصویر جو ہے وہ شیئر کی ہے، وہ تصویر ہے جناب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی۔ آئی تھنک یہ میرا خیال ہے کہ ان ایام کی تصویر ہوگی جب یہ وہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے گئے تھے، اور ان کے ساتھ نگران جو وزیر اعلیٰ تھے محسن نقوی صاحب، میرا خیال ہے کہ یہ، لیکن ان کے کسی وزٹ کی تصویر ہے۔ وہ خانہ کعبہ سے باہر تشریف لا رہے ہیں، اور وہ تصویر ہے ان کی، اور ساتھ میں جو ٹویٹ کیا گیا اس میں لکھا گیا ہے کہ جس گھر کے دروازے ایسی ظالموں، خائنوں اور منافقین کے لیے کھلتے ہوں، اس گھر کو دیکھنے کی مجھے تو کوئی خواہش نہیں۔ لعنت ہے اس بندے پہ۔ اور آگے اس نے کیا لکھا ہے؟ فرض ہے ادا کر لیں گے کہ وہ مجبوری ہے۔ کیسی مجبوری ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ جو کہنا ہے نا کہ مجھے تو کوئی خواہش ہی نہیں ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ ایمان پختہ نہیں ہے۔ میں یہاں پہ کسی کو بھی وہ اپنا ایمانی وہ فتوے جاری کرنے نہیں بیٹھا ہوں، لیکن آپ کی ٹویٹ نے مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا، اور بھائی آپ کا دماغ کدھر چلا گیا؟ آپ کے سیاسی اختلاف نے اس حد تک آپ کے دماغ کو معاف کر دیا ہے کہ آپ بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں، اور مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ میں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ آپ، میں دوبارہ وہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن آپ ہیں اس قابل، یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اس قابل ہیں جو حرکت آپ نے کی ہے۔ بلکہ یہ تو ایک بندہ ہے نا، آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں۔ آپ کو یاد ہے کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی تو اس وقت ایک حکومتی وفد جو ہے وہ سعودی عرب گیا تھا، اس وقت بھی روزہ رسول کی توہین کی گئی تھی، روزہ رسول پہ سیاسی نعرے لگائے گئے، اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا۔ اور اس میں جتنے بھی لوگ وہ ملوث پائے گئے تھے وہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ تھے۔ اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان نے ایک بار بھی ان لوگوں کے لیے جو ہے ایک لفظ ادا نہیں کیا تھا، کبھی نہیں یہ کہا کہ جی ہمیں ان کی رہائی کے لیے بھی کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں دے خاندان کا برا حال ہو گیا سی تھے سر، کیونکہ وہ جیلوں میں تھے نا۔ شہباز شریف صاحب نے ہی بطور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان سے درخواست کی تھی کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ معاف کر دیا جائے، کیونکہ وہ بھائی پاکستانی ہے، وہ ایک وہاں پہ جو کمانے والا ہے اس کے پیچھے کھانے والے پورا خاندان ہے۔ اگر وہ کما کے نہیں بھیجے گا تو وہ کیسے کھائیں گے؟ چونکہ عمران خان کا تو اپنا پیٹ نہیں بھرنا، عمران خان نے تو خود جو ہے وہ اس قوم کے ساتھ وفاداری نہیں کرنی، لیکن کیا کریں، بس لوگ اس کے وہ بہکاوے میں آ چکے ہیں، اور اس کا خمیازہ اس صورت میں جو ہے وہ بھگت رہے ہیں۔ اب میں کیا کہوں کہ یہ بے ایمان شخص ہو چکا ہے یا کیا ہے، لیکن سر یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ سیاست میں بلیم دیں، لیکن کم از کم آپ کسی بھی مسلمان کے جذبہ ایمان پر اٹیک نہ کریں۔ خدا کے لیے آپ اپنی اداؤں پہ غور فرمائیں۔ اگر یہ معاملات اسی طرح بڑھتے رہیں گے تو اس کا ریئیکشن بھی آ سکتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ ہماری سوسائٹی میں جو ہے وہ یہ جو انتہا پسندی ہے یا رجت پسندی ہے یہ زیادہ آگے بڑھے۔ لیکن تحریک انصاف والے اور یہ عمران خان کی محبت میں مبتلا جو لوگ ہیں نا، ان کو غور کرنا چاہیے، اور میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے راستے پہ لائے۔ آپ سیاسی اختلاف کریں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن کم از کم آپ اس حد تک آگے نہ جائیں کہ جہاں پہ پھر معاملات جو ہیں وہ سب کے ہاتھ سے نکل جائیں۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔